السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پاکستانیوں کی بڑی مشکل حل، متحدہ عرب امارات کی تمام ریاستوں نے انٹری پرمٹ کی شرط ختم کر دی۔ متحدہ عرب امارات واپس جانے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ اماراتی ریاستوں نے آج کے روز سے تارکین کے لیے انٹری پرمٹ کی شرط ختم کر دی ہے۔ اماراتی مملکت میں داخلے کے لیے کوئی انٹری پرمٹ نہیں دکھانا ہوگا، البتہ پرواز سے پہلے کورونا کے PCR ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ حاصل کرنے کی پابندی برقرار رہے گی۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس کے نئے کیسز کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے منگل کے روز 246 کیسز کا اعلان کیا، جس سے ریکارڈ شدہ کیسز کی کل تعداد 63,212 ہو چکی ہے۔ 232 مریضوں کی صحت یابی کے بعد صحت یابیوں کی کل تعداد 57,193 تک جا پہنچی ہے۔ آج مملکت میں کوئی ہلاکت بھی ریکارڈ نہیں کی گئی۔ اب تک کل ہلاکتوں کی تعداد 358 ہے۔ اس کے ساتھ ہی 72,600 نئے ٹیسٹ بھی کروائے گئے۔ ایکٹیو کیسز کی کل تعداد مزید کم ہو کر 5,661 رہ گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانیوں کو قونصل خانے نے مفت قانونی مشاورت کی سہولت دے دی۔ دبئی اور شمالی امارات میں مقیم پاکستانی اب مفت قانونی مشورے کے لیے اپنے قونصل خانے سے رجوع کر سکتے ہیں۔ پاکستانی قونصل جنرل احمد امجد علی کا کہنا ہے کہ ہم نے ایک قانونی ڈیسک قائم کیا ہے اور ایک مقامی فرم کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ وکیل ہفتے میں 2 دن یعنی پیر اور بدھ کو قونصل خانے میں بیٹھا ہوگا، جس سے قانونی مشاورت حاصل کی جا سکے گی۔ وکیل سے ملاقات کے لیے پاکستانیوں کو صرف اپوائنٹمنٹ بک کروانی ہوگی۔ دبئی سے شارجہ اور ابوظہبی کے مابین بس سروس کا آغاز جلد ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA نے اعلان کیا ہے کہ جلد ہی انٹرسٹی بس سروس شروع کر دی جائے گی۔ اس سے قبل راس الخیمہ اور عجمان کے مابین E400 اور E411 روٹس پر بس سروس 19 جولائی کو شروع کی جا چکی ہے، جبکہ اب ابوظہبی اور شارجہ کے درمیان بس سروس جلد شروع ہونے جا رہی ہے۔ E400 روزانہ صبح 4:25 پر یہ یونین اسکوائر بس اسٹیشن سے شروع ہو کر رات 11 بجے تک چلتی ہے اور اس کا کرایہ 12 درہم ہے۔ E411 صبح 5 بجے اتسیلات میٹرو اسٹیشن سے شروع ہو کر رات 11 بجے تک چلتی ہے۔ کتوں کی مدد سے کورونا کی تشخیص، 400 ٹیسٹوں میں سے 91% نتائج درست۔ UAE کی وزارت داخلہ نے کورونا کے مشتبہ مریضوں کا پتہ چلانے کے لیے تربیت یافتہ کتوں کی مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ کام ابھی آزمائشی مراحل میں ہے۔ سرکاری عہدیدار کے مطابق دبئی پولیس کا K9 یونٹ ایئرپورٹ پر گزشتہ 3 ہفتوں میں 400 ایسے ٹیسٹ کر چکا ہے، جس کے نتائج کافی متاثر کن اور 91% درست رہے۔ دبئی پولیس میں K9 یونٹ کے ڈائریکٹر شیخ صلاح خلیفہ المزروعی کے مطابق ایئرپورٹ پر تربیت یافتہ کتوں کے لیے الگ جگہ مخصوص کی گئی ہے۔ دبئی ہیلتھ اتھارٹی کے اشتراک سے مسافروں کے کورونا کے سیمپل اکٹھے کیے جاتے ہیں، جس کے بعد کتے انہیں سونگھتے ہیں۔ اگر کوئی سیمپل پازیٹیو ہو تو کتا اس ڈبے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ دبئی میں دنیا کا سب سے طویل ہوٹل دی سیل ٹاور تکمیل کے قریب پہنچ گیا۔ پہلے مرحلے میں 82 منزلہ عمارت بنائی جائے گی۔ عمارت کو تعمیر کرنے میں 11,800 مکعب میٹر سے زیادہ کنکریٹ اور 3,000 ٹن سے زائد اسٹیل استعمال کیا جائے گا۔ 360 میٹر طویل سیل ٹاور نامی عمارت دبئی مرینا میں تعمیر کی جا رہی ہے، جس میں 1,042 کمرے ہوں گے۔ سیاحوں اور شہریوں کو سیل ہوٹل سے دبئی کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا۔ سیل ہوٹل اپنے منفرد انداز کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ اماراتی ریاست عجمان نے بھی بیروت دھماکے کے متاثرین کے لیے امدادی سامان بھجوا دیا۔ چند روز قبل لبنان کے دارالحکومت بیروت میں خوفناک دھماکے کے باعث سینکڑوں افراد جاں بحق اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ اربوں ڈالر کی املاک کا نقصان بھی ہوا۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت کی جانب سے متاثرین کے لیے بہت سا امدادی سامان بھجوایا گیا، جس کے بعد اب اماراتی ریاست عجمان کی جانب سے بھی خوراک کی ایک کھیپ بطور امداد لبنان بھجوا دی گئی ہے۔
عجمان کی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین اینڈ چیریٹی آرگنائزیشن IHCO کی جانب سے ایک مخصوص پرواز کے ذریعے خوراک کا 70 ٹن سامان گزشتہ روز لبنان بھجوا دیا گیا تاکہ مصیبت زدہ اور بے گھر ہونے والے افراد کی اس مشکل گھڑی میں خاطر خواہ امداد ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔